السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے چاند کے دو ٹکڑے۔ اسلامی دعوت مشرکوں کے ساتھ اسی سنگھرش کے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اس سرشٹی کا اتی شاندار اور وچتر معجزہ ظاہر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں کے بحث و تکرار کے جو کچھ نمونے گزر چکے ہیں، ان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے اپاکرتک نشانیوں کی مانگ کی تھی، اور قرآن کے بیان کے انوسار انہوں نے پورا زور دے کر قسم کھائی تھی کہ اگر آپ نے مانگی گئی نشانیاں پیش کر دی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، مگر اس کے بعد بھی ان کی یہ مانگ پوری نہیں کی گئی اور ان کی طلب کی گئی کوئی نشانی پیش نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس کی قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور اسے معلوم تھا کہ اگر قریش کو ان کی طلب کی ہوئی کوئی نشانی دکھلا بھی دی جائے تو وہ ابھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ ان کا ارشاد ہے: اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، سوائے اس شکل کے کہ اللہ چاہے، مگر ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ ان کو اگر کوئی نشانی نہ بھی دکھلائی جائے لیکن اور مہلت دے دی جائے تو آگے چل کر یہی لوگ کوئی نشانی دیکھے بنا ایمان لائیں گے، اس لیے انہیں اللہ ان کی طلب کی ہوئی کوئی نشانی نہیں دکھائی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادھیکار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی طلب کی ہوئی نشانی انہیں دکھا دی جائے، لیکن پھر ایمان لانے پر انہیں ساری دنیا سے سخت عذاب دیا جائے، اور اگر چاہے تو نشانی نہ دکھائی جائے اور توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آخری شکل اختیار فرمائی کہ ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ تو یہ تھی مشرکوں کو ان کی طلب کی ہوئی چیز نہ دکھائے جانے کی اصل وجہ، کیونکہ مشرکوں کو اس بات پر سے کوئی سروکار نہ تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ نشانی طلب کرنا آپ کو خاموش اور بے بس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح عام لوگوں کو سنتشٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ پیغمبر نہیں بلکہ باتیں بنانے والے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اگر یہ نامزد نشانی نہیں دکھاتے تو بنا کچھ طے کیے ہی کوئی بھی نشانی طلب کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کوئی بھی نشانی ایسی ہی دکھا دے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے پالنہار سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دے۔ جواب میں
حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں بتلا دو، آج رات نشانی دکھلائی جائے گی۔ اور رات ہوئی تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے انہیں دکھلایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں ہیرا پہاڑ کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس وقت ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے۔ آپ نے فرمایا، گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا پھٹ کر پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس کی اور جا رہا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا۔ قریش نے اسے اسپشٹ روپ سے بڑی دیر تک دیکھا اور آنکھ مل مل کر صاف کر کے دیکھا اور ستبد رہ گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اس پر بحث و مباحثہ بھی کیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے تو وہ سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، باہر والوں کو آنے دو، دیکھو کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ باہر سے جو کوئی بھی آیا اس نے اسی گھٹنا کی تصدیق کی، لیکن ظالم پھر بھی ایمان نہیں لائے اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ یہ گھٹنا کب گھٹت ہوئی؟ ابن حجر نے اس کا وقت ہجرت سے لگ بھگ 5 سال پہلے لکھا ہے، ارتھات سن 8 نبوی۔ علامہ منصور پوری نے سن 9 نبوی لکھا ہے، مگر یہ دونوں بیان وچارنیہ ہیں، کیونکہ سن 8 اور 9 نبوی میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا پوری طرح سے بائیکاٹ چل رہا تھا، بات چیت تک بند تھی، اور معلوم ہے کہ یہ گھٹنا اس پرکار کی پرستتھیوں میں نہیں گھٹت ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ایک آیت کا الیکھ کر کے اس سورہ کی اور سنکیت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب اتری تو میں مکہ میں ایک کھیلتی ہوئی بچی تھی، یعنی یہ عمر کا وہ مرحلہ تھا جس میں اس پرکار کی باتیں یاد بھی ہو جاتی ہیں اور بچپن کا کھیل بھی جاری رہتا ہے، یعنی 5 یا 6 برس کی عمر۔ اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی گھٹنا سن 10 یا 11 صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے کہ اس وقت ہم مینا میں تھے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حج کا زمانہ تھا، یعنی چاند کا سال اپنے انت پر تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی یہ نشانی شاید اس بات کی بھی پرستاونا رہی ہو کہ آگے معراج کی گھٹنا ہو تو من اس کی سمبھاونا کو سویکار کر سکے۔ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔